بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید مرا تو حکومت اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو سونپ دی گئی۔ معاویہ بن یزید ایک نیک دل، خدا ترس، پرہیزگار اور ایک حق شناس انسان تھا۔ ہر وقت ان پر گریہ طاری رہتا اور وہ احساس ذمہ داری سے خدا کے حضور روتا رہتا۔ وہ کھلم کھلا کہا کرتا تھا کہ ہمارے والد نے بڑا ظلم کیا اور جبراً حکومت قائم کر لی تھی۔ معاویہ بن یزید نے 40 دن حکومت کی۔ اس دوران اس کی خواہش رہی کہ وہ اقتدار حضرت سیدنا حسین کے فرزند حضرت امام زین العابدین کے حوالے کرتا۔ ناظرین گرامی، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن میں سے اپنے بڑے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس نے اپنے پہلے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا تھا۔ اسی بیٹے کو یزید نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اس لیے یزید کے اس بیٹے کو معاویہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یزید کو اپنے بیٹے معاویہ ثانی سے بے حد پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کا حق کے جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے دونوں بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المخصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المخصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اسی لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المخصوص کو بہت تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے تڑپتا تھا۔ اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگیں، دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے واقعہ کربلا کی تحقیق شروع کر دی۔ دوسری طرف مروان بن حاکم نے مدینہ سے دمشق کا سفر شروع کر دیا۔ بالآخر معاویہ بن یزید نے اپنے والد یزید کو سیدنا حسین کی شہادت کا ذمہ دار جانا اور اعلان کیا کہ میں ظلم کی اس کرسی پر مزید نہیں بیٹھ سکتا۔ جب مروانیوں یعنی امیہ کے مشہور خاندان کو ان کے ارادے کا علم ہوا اور سمجھے کہ حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے، تو انہوں نے کسی سازش سے معاویہ بن یزید کو زہر دے کر شہید کر دیا اور اقتدار پر مروان نے قبضہ کر لیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کو شام دھکیل کر زبردست سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے جب مروان بن حاکم شام پہنچا تو تمام اموی اس کے گرد جمع ہو گئے اور اکثر امیوں نے اس کے وجود کو غنیمت جانا اور بامی مشورہ اور رائے کے بعد دوسرے 2 خلافت کے دعوے داروں کے بجائے مروان بن حاکم کو ہی 683 عیسوی میں اپنا خلیفہ چن کر اس کی بیعت کر لی۔ قبیلہ بنو قیس نے امیوں کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مروان اور ہمیان عبداللہ بن زبیر یعنی بنو قیس کے درمیان معرکہ پیش آیا، جس میں بنو قیس کو شکست ہوئی اور اس طرح عبداللہ بن زبیر کی قوت کو پہلی کاری ضرب لگی۔ معاویہ بن یزید خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے، بس 40 دن زندہ رہے۔ 18 یا 21 سال کی عمر میں 64 ہجری میں اقتدار کے بھوکے بیڑوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معاویہ بن یزید نے اپنے اس خط میں اپنے باپ کی مذمت کی اور حصول اقتدار کے سلسلے میں ان کے تمام تر جد و جہد کو بڑے واضح طور پر ناحق قرار دیا۔ اس کے باوجود بھی علامہ ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر، امام زیبی جیسے حضرات اسے ایک مرد صالح قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اسنین علماء امت کا معاویہ کو مرد صالح قرار دینا ان کے حق میں بہت بڑی شہادت ہے۔ معاویہ بن یزید کی سب سے بڑی صالحیت یہ تھی کہ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر حق کو حق کا اور باطل کو باطل ٹھہرایا۔ انہوں نے ٹھیک ٹھاک قرآن کے اس حکم پر عمل کیا، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ پہنچا دے کہ تم عدل و انصاف کو ہی بھول جاؤ۔ عدل کرو، یہی تقوی کے قریب تر ہے۔ بدر سے لے کر کربلا تک جو کچھ ہوا اس کے تناظر میں یہ بہت بڑی بات تھی۔ بدر جو حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے، اس میں 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، 2 قومیں نہیں بلکہ 2 نظریات ٹکرائے۔ ایک طرف نظریات حق تھا اور دوسری طرف باطل تھا۔ بدر میں قافلہ حق کی قیادت نانا کے ہاتھ میں تھی اور کربلا میں قیادت نواسے کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد غزوہ احد سے فتح مکہ تک سب جنگیں اسی بدر کے تناظر میں ہوئی، جن میں باطل کی قیادت یزید کے دادا ابو سفیان نے کی۔ یہ محض 2 خاندانوں کی لڑائی نہیں بلکہ 2 عقائد، 2 مختلف نظریات، 2 الگ الگ تصور کی زندگی کے مابین حق و باطل کے مارکے تھے۔ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے ان میں سے اکثریت کی گردنیں امام حسین کے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب کی تلوار سے کٹی تھیں۔ اس لیے قریش نے ہمیشہ حضرت علی کے خلاف متحدہ محاذ کھڑے کیے۔ سانحہ کربلا کے بعد یزید کے متعلق ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے، اس نے کہا تھا کہ آج میں نے بدر کا انتقام پورا کر لیا۔ ان تمام حالات کو ذہن میں رکھیے
اور پھر جناب معاویہ بن یزید کا اپنے باپ کے اقتدار کو خلاف حق کہنا اور اقتدار امام زین العابدین کے حوالے کرنے کی خواہش کرنا، اپنے باپ کی مذمت اور امام حسین کی تحسین کرنا دراصل سورۃ مائدہ کی مذکورہ آیت کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف کے ساتھ گواہی دو، اگرچہ وہ تمہاری اپنی جانوں، آباء و اجداد، قریبی عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ معاویہ بن یزید کے خطبے پر غور کریں تو اس کا ایک ایک لفظ خدائے بزرگ برتر کی اس حکم کی عملی تصویر تھی۔ اپنی حکومت کے 40ویں دن جب اس نے واقعہ کربلا کی تحقیقات کر لیں تو معاویہ بن یزید نے دربار سجایا اور تمام اموی خاندان کو مدعو کیا۔ وہ ممبر پر چڑھا، حمد و ثناء اللہ عز و جل اور نعت سرور انبیاء علیہ السلام کے بعد اس نے کہا، خلافت اللہ تعالیٰ کا مضبوط آئین ہے اور خلفائے باصفا کا حق ہے۔ میرے دادا نے علی مرتضیٰ جو کہ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق تھے، ان کے ساتھ نزاع و جدال کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد میرا باپ جو خلافت کے لیے کسی قسم کا حق نہ رکھتا تھا، تخت سلطنت پر زبردستی بیٹھ گیا اور اپنی حکومت کو استحکام دینے کے لیے حسین ابن علی جو فرزند رسول ہیں ان کے خون سے ہاتھ رنگے، لیکن بالآخر حالت جوانی میں ہی دنیا فانی سے رخصت ہو گیا اور اس چند روزہ حکومت کی عوض دائمی عذاب و وبال کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ اس کے بعد معاویہ بن یزید زاروں قطار رویا اور کہنے لگا، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ امام حسین کے ساتھ جو سلوک میرے بابا نے کیا وہ انتہائی برا تھا۔ اس کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اس نے اولاد رسول خدا کو قتل کیا، شراب نوشی کو مباح قرار دیا، تخریب مدینہ منورہ کیا، کوئی لذت و راحت نہیں پاتا۔ ابو سفیان کی اولاد میں سے جو کوئی بھی اس پر راضی ہو اس کو اپنا امیر بنا لو، میں اپنی بیعت کے ارادے مسلمانوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہوں۔ پھر وہ ممبر سے اتر آیا، اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ وہ روئے جا رہا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا جتھڑا ہوتے اور میں تمہاری خبر ہی نہ سنتی۔ معاویہ ابن یزید نے کہنے لگا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ پھر بنو امیہ نے اس کے استاد عمر المقصود سے کہا، یہ سب کچھ اسے تم نے سکھایا اور اس کو خلافت سے متنفر کیا اور حضرت علی اور اس کی اولاد سے محبت کو اس کے دل میں آراستہ کیا، تو تمہاری وجہ سے ہی اس نے ہمیں ظالم قرار دیا اور بدعت کو اس کی نظر میں مستحسن بنا دیا۔ بدعت سے مراد یہاں محبت علی اور حمایت اہل بیت اور غاصبین کی مذمت مقصود ہے۔ حتیٰ کہ اس معاویہ بن یزید نے اس طرح کی گفتگو کی، اس نے کہا کہ جو کہا، استاد نے جواب دیا، خدا کی قسم میں نے تجھے کچھ نہیں سکھایا، بلکہ اس کی جبلت اور طبیعت میں ہی محبت علی رکھ دی گئی۔ انہوں نے نہ مانا اور اسے یعنی استاد عمر المقصود کو پکڑ کر زندہ دفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا اور معاویہ بن یزید خلافت سے دستبرداری کے 40 یا 70 دن کے بعد فوت ہوا اور اس کی عمر 23 یا 21 اور ایک قول کے مطابق 18 سال تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وجہ موت ایک خاص قسم کا زہر تھا جو اسے اس لیے دیا گیا کہ امی حکمران مروان اپنی حکومت کو معاویہ بن یزید کے رہتے ہوئے مضبوط ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں تمام اہل بیت کی محبت قائم رکھے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔